دیکھو میں کو بزرگ بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات چل پڑی ہے کہ بھئی ہمارا کام تو ترغیب دینا ہے، باقی نماز پڑھنا نہ پڑھنا ہے تو ان کا کام ہے. نہیں، ایک مسلمان کو آگ سے بچانا، ایک مسلمان کو جہنم کی طرف جانے سے بچانا. کسی کو آپ گڑھے میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں اور آپ لپک کر اس نابینا کا ہاتھ نہ پکڑیں تو آپ کتنے بڑے ظالم ہوں گے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو 1000 آدمیوں کا نماز پڑھا رہا ہے، ان 1000 مقتدیوں کی نظر نہیں پڑی، لیکن امام کی نظر پڑ گئی کہ سامنے بغیر منڈیر کا، بغیر دیوار کا کنواں ہے اور ایک نابینا اس کنویں کی طرف جا رہا ہے اور امام دیکھ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا. اگر خدا کی قسم ان 1000 نمازیوں کی نماز کی فکر میں اس کو نماز توڑ کر جا کر نہیں روکے گا تو یہ قاتل بنے گا، یہ ظالم بنے گا سب سے بڑا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کرتا، میں تو نماز پڑھا رہا تھا. ایک مسلمان کی جان ہلاک ہو اور آپ امامت کرنے کی وجہ سے صرف 1000 آدمیوں کی نماز، کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس آدمی کو لپک کر نہ پکڑیں اور یہ خیال کریں کوئی اور دیکھ لے گا، نہیں پڑی کسی کی نظر. اس کی جان کی ہلاکت کا گناہ اس امام کو ہوگا جس نے نماز توڑ کر اس کو کنویں میں گرنے سے نہیں بچایا. یہ بہانہ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کہ 1000 آدمی کی نماز سے کیا ہوتا. مولوی صاحب کے ملفوظات پڑھا کرو تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا کتنا اہم ہے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور مسجد سے واپس جانے لگے منہ دھو کر، پانی پی کر، استنجا کر کے، اور یہ نفل نماز میں مشغول ہے، اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، نماز توڑ کر اس آنے والے سے ملاقات کرے. اگر جانے کا تقاضا ہے اس کو تو پہلے اس کو دعوت دے، اس کو بٹھا کر سمجھائے، بعد میں نفل پوری کر لے. اور اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو اسے پوچھ لے کیا میں نماز پوری کر لوں پھر آپ سے ملاقات کر لوں. اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو نفل پوری کر لے، اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے، بعد میں نفل پوری کرے. یہاں تک ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، اور یہ ملفوظات کوئی کسی عام آدمی کے جمع کیے ہوئے نہیں ہیں. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے گہرے اور متبحر عالم کہ اس زمانے کے چند علماء میں سے ان کا نام، انہوں نے یہ ملفوظات دعوت کو حضرت کی سمجھانے کے لیے، اور واقعی ایک حقیقت ہے یہ کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو اس بستی کو اٹھا کے الٹ دو. اے اللہ، اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا اس زمین اٹھا کے الٹ دو. کیوں؟ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ تم بے اعتبار فرد کے نہیں ہو، تم بے اعتبار امت کے ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا اور بہت اکرام سے، احترام سے سمجھا کر، نرمی سے نماز کے لیے پوچھ لینا کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، کہے گا نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لو، نماز نہیں پڑھنی آتی، یہ نماز کا طریقہ ہے. امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا محنت ہے، ورنہ نماز کی آواز لگانا کیا محنت ہے. میں پہ ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا، آپ کھڑے ہو کر اس کو ترغیب دیں کہ آپ باہر نکل جائیں ورنہ آپ مر جائیں گے اور اس میں گرنا مناسب نہیں ہے، یا آپ ان کو الزام دیں کہ آپ اس طرف کیوں چل رہے تھے، دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. نہ الزام دینے سے کوئی فائدہ ہے اور نہ باہر نکلنے کی ترغیب دینے سے کوئی فائدہ ہے. جو گناہ میں پڑ جانے والا وہ کسی گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. ایک صحابی کا قول ہے یہ، وہ فرماتے ہیں، براء ابن عازب غالباً یا شاید ابو الدرداء فرماتے ہیں شاید، کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا، تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے،
اس زمانے میں مسلمان کو منکرات پر جتنا الزام دے رہا ہے اتنا اس کو منکر کے ماحول سے نکلنے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ گڑھے میں گرنے والے کو آیا الزام کی یا نکلنے کی ترغیب کی ضرورت ہے یا اس کو نکالنے کے انتظام کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، نکالنے کی ضرورت ہے کہ نکلے اس ماحول سے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرایا جائے. وضو نہیں کرنی آتی، وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز ادا کرواؤ، اس لیے کہ امت کو ارتداد سے بچانے کا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی طرح نماز پر آ جائے. مسلمان نماز پر آ جائے یہ سب سے بڑا سبب ہے امت کو جہنم سے بچانے اور امت کو اسلام سے نکلنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو ختم کر دے گا. صحیح حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کی آڑ ہے. اگر نماز نہیں ہے تو کفر اسلام کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو نماز کے فریضے پر آمادہ کریں، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے. نماز کا چھوڑنا کفر ہے. پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نماز پر آمادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنی نمازوں میں کمال پیدا کریں، اس لیے کہ دین میں کمال پیدا ہو نہیں سکتا جب تک نماز میں کمال نہ ہو. اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک بڑی غرض، ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خروج سے، کیونکہ اپنے کمائی کے نقشوں سے، بیوی بچوں کے تقاضوں سے اور گھر کے غفلت کے ماحول سے نکل کر آ گئے ہیں. یہ خروج ایمان اور عبادات کی تکمیل کے مالیاسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی عبادات اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ خروج اس لیے ہے تاکہ ہم اس مشغولی سے نکلیں جس مشغولی کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں. دن بھر کے تھکے ہوئے آئے تجارت کے کاموں میں اور تہجد چھوٹ گئی، پر عادت ہی نہیں رہی. حالانکہ اس کے لیے رزق اور اس کے لیے برکتیں اور رات کے قیام میں اور فجر کی نماز میں لکھ دی گئی ہیں، مگر ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں. یہ اسباب کے ماحول میں ہیں. اس ماحول سے نکلے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان اسباب میں رہ کر اعمال کتنے ضائع ہو رہے تھے، ان اعمال میں رہ کر اسباب کا معیار کتنا گھٹا ہوا تھا. اس ماحول میں آ کر جہاں 24 گھنٹے اعمال کا ہی ماحول ہے، اس میں یہ موقع ہے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنے کا. ایسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہمیں اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہے. یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ خروج ایک عادت بن جائے اور یہ عبادت کی تکمیل کا سبب نہ بنے. نکلنے کے زمانے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، اپنے نفس کو مجبور کرو لمبے سجدے پر، لمبے رکوع پر، لمبے قیام پر. جی ہاں، کیونکہ بننے کی جگہ ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. لو جی، جب اللہ تعالی مومن سے اس کی معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں، معراج میں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے اور معراج سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی موقع نہیں ہے. سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا معراج ہے. سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا معراج ہے. اللہ اس سے معراج میں رخ پھیرے ہوئے ہیں. تو پھر بتاؤ باقی جو سارا دین ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، نظر کی حفاظت ہے، یہ جتنے بھی احکام ہیں، ان سارے احکام میں بندہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا یا اللہ کیسے متوجہ ہوں گے اس کی طرف؟ جب معراج میں اللہ اسے اعراض کیے ہوئے ہیں. صحیح حدیث ہے، من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا سجدے میں جانے سے پہلے. جی ہاں، اس موقع کے اذکار بتائے ہیں، اس موقع کے اذکار بتائے ہیں. بعض روایتوں میں تو سورہ فاتحہ سے بھی لمبے اذکار ہیں. سورہ فاتحہ سے لمبے اذکار ہیں قومے کے رکوع سے اٹھنے کے بعد. جی ہاں،
قومے اور جلسے کا وجوب اور اس میں اذکار کا ثبوت ایک کتاب ہے۔ اللہ جزائے خیر دو علماء حق کو کہ انہوں نے نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے ان اذکار کو جمع کیا، لیکن پڑھنے کا شوق ایک عادت ہے نماز کی، ایک عادت ہے نماز۔ حالانکہ عادت کے عمل سے تربیت نہیں ہوتی، وہ تو عبادت کے عمل سے تربیت ہوتی ہے۔